علامہ تنوخی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب الفرج بعد الشدہ میں ایک واقعہ لکھا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور خلافت تھا۔ انہوں نے محمد بن یزید سے کہا کہ تم جیل خانے میں جاؤ اور وہاں جو فلاں فلاں قیدی ہیں ان سب کو چھوڑ دو، اور ایک قیدی کا نام لیا کہ یزید بن ابی مسلم، اسے نہ چھوڑو۔ اب یہ گئے، جتنے قیدی تھے انہیں رہا کر دیا۔ یہ جو یزید بن ابی مسلم تھا یہ حجاج بن یوسف کا کاتب تھا، ان کے خطوط لکھا کرتا تھا، ان کے پیغامات لکھا کرتا تھا۔ حجاج چونکہ اس کائنات میں ایک بہت بڑا ظالم انسان گزرا ہے جس نے سینکڑوں ہزاروں انسانوں کو ناحق قتل کیا تھا۔ اب جب عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا اور ان کے بعد جب دوسرے خلیفہ بنے تو ان کی رہائی ہو گئی۔ اب اس شخص کو بڑا غصہ تھا کہ مجھے رہا نہیں کیا گیا تو میں اس سے اپنا بدلہ لوں گا۔ جب یہ گورنر بنا، اس کے اختیارات آ گئے، تو محمد بن یزید اس وقت یہاں سے نکل کر افریقہ چلے گئے تھے۔ اس نے اپنے خادموں کو، نوکروں کو بھیج کر انہیں گرفتار کر کے لایا، اور جب وہ گرفتار ہو کر آ گئے تو اس نے کہا میری زندگی کے سب سے بڑی خواہش تھی کہ میں تمہیں قتل کروں گا، تم نے مجھے رہا نہیں کیا تھا، آج میں تمہیں قتل کروں گا، اور میں نے یہ نظر مانی تھی جب بھی میرے ہاتھ میں آئے گا سب سے پہلا کام اس کے قتل کا ہوگا۔ اس نے حکم دیا، کہا کہ چمڑا بچھاؤ، تلوار لے کر آؤ۔ اس دور میں جب کسی کو قتل کیا جاتا تھا اس کے لیے ایک چمڑا بچھتا تھا تاکہ اس کا خون اس چمڑے پہ گرے، اور اس نے تلوار اپنے ہاتھ میں لی اور یہ جملہ کہنے لگا کہ اگر اس وقت ملک الموت آ کر تیری روح کو قبض کرے گا تو میں اسے بھی روح قبض کرنے نہیں دوں گا، میں تجھے اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا۔ یعنی ملک الموت بھی اگر تیری روح لینا چاہے تو گویا میں اس سے بھی جھگڑوں گا، اسے تیری روح نہیں قبض کرنے دوں گا، بلکہ میں اپنا انتقام لے کر میں تجھے قتل کروں گا۔ یہ اپنے غرور میں، تکبر میں بہت آگے بڑھ گیا تھا۔ بسا اوقات انسان اقتدار کے نشے میں، مال اور دولت کے نشے میں، کرسی کے نشے میں وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، اس کی نگاہ پھر اپنے اختیارات پہ جاتی ہے۔ اسے بھی اپنی گورنری کا نشہ تھا، اس نے کہا میں ابھی اسے قتل کرتا ہوں۔ ان کے دونوں ہاتھ پیچھے بندھوا دیے اور ان کا سر جھکا دیا گیا۔ قریب تھا کہ اسے قتل کیا جاتا، اتنے میں آذان ہوئی اور اقامت ہو گئی، تو اس نے کہا چلو نماز پڑھ لیتے ہیں پھر اس کو قتل کرتے ہیں۔ تو یہ نماز پڑھنے کے لیے ساتھ ہی مصلی بچھایا گیا، آگے نماز پڑھنے لگا۔ اتنے میں کچھ لوگ آئے، جیسے یہ گیا ہے سجدے میں تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ اب یہ نماز میں گیا تھا، نماز سے نکلا، سجدے کی حالت تک پہنچا ہے، انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد وہ کون تھے پتہ نہیں لگا کون تھے، انہوں نے اس کی رسی کھولی اس کے ہاتھ کی اور کہا جا، تجھے اللہ زندہ رکھنا چاہے تو تجھے یزید بن ابی مسلم قتل نہیں کر سکتا۔ تو دیکھیں جو قتل کرنے والا تھا وہ خود قتل ہو گیا، اور جس کے لیے ایک لمحے بعد قتل کا حکم تھا اللہ نے اسے زندگی دے دی۔ تو موت اور حیات میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان یہ نہ سمجھے میں فلاں کو موت دوں گا، فلاں کو تکلیف اور سزا دوں گا، یہ سب میرے رب کی قدرت میں ہے۔ اور جب وقت مقرر آئے گا لا یستأخرون منہ ساعۃ ولا یستقدمون، نہ ایک سیکنڈ تاخیر نہ ایک سیکنڈ تقدیم ہوگی۔ واقعہ سنانے کا مقصد اس مسلمان کا اللہ کی ذات پہ بھروسہ تھا، اسے اپنے اقتدار پہ بھروسہ تھا، وہ غرور اور تکبر میں مبتلا تھا، اللہ نے اسے رسوا کر دیا اور اللہ نے ان کی جان چھوڑا دی۔ تو میں عرض کر رہا تھا ہمیں سب سے زیادہ جو توکل ہو وہ اللہ کی ذات پر ہو، سب سے زیادہ بھروسہ اللہ پر ہو، اور اللہ بھی بھروسہ کرنے والوں کو بڑا پسند کرتا ہے۔ قرآن کریم میں ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں کہ جو حقیقت میں اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ اللہ پر جب بھروسہ ہوتا ہے تو اللہ انسان کے مال کو کیسے واپس لوٹاتا ہے۔ علامہ تنوخی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 385 ہجری نے الفرج بعد الشدہ میں ایک واقعہ لکھا۔ ایک اپنے دور کے بڑے تاجر انسان گزرے ہیں، ان کے پاس ایک تھیلی میں 1000 درہم کی رقم موجود تھی۔ 1000 کی درہم کی رقم یہ اس دور کی ایک بہت بڑی رقم تھی۔ اس شخص کا نام تھا ہشام بن خالد۔ اب یہ رقم لے کر ایک جامع مسجد میں آیا، نماز پڑھنے لگا۔ ایک ستون کے پاس اس نے رقم رکھی، نماز پڑھ لی اور یہ اپنی رقم بھول گیا،
اور یہ اٹھ کر چلا گیا، اسے یاد نہ آیا۔ اب درمیان میں 1 سال گزر گیا اور یہ تلاش کرتا رہا کہ میں نے وہ رقم کہاں رکھی ہے، کہاں رکھی ہے، اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ یہ رقم کہاں ہے۔ تلاش کیا لیکن یہ رقم اسے نہ ملی۔ ان کے حالات ایسے ہو گئے کہ اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہ رہا۔ ایک دن بڑی تکلیف کی حالت تھی، غم اور پریشانی کی حالت میں یہ راستے سے گزرتا ہوا جا رہا تھا تو وہی مسجد سامنے آ گئی۔ اس نے کہا چلو اس مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، اللہ سے مانگتا ہوں اللہ میری اس رقم کو واپس لوٹا دے۔ یہ شخص مسجد کے اندر آیا۔ علامہ تنوخی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ایک ستون کے پیچھے کھڑے ہو کر اس نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز کے بعد یہ اللہ سے دعا کرنے لگا کہ اے اللہ میری یہ رقم چوری ہوئی تھی، معلوم نہیں یہ کہاں ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے، تو میری رقم کو واپس لوٹا دے۔ اس کے پیچھے صف میں ایک بوڑھی عورت وہ بھی عبادت کر رہی تھی، اس نے جو اس کی دعا سنی تو اس کے قریب آئی اور اس اماں نے کہا کہ تم نے جو کہا میری رقم گم ہو گئی ہے، کہاں گم ہوئی؟ اس نے کہا یہ تو مجھے صحیح طور پہ معلوم نہیں، لیکن کسی مسجد میں اتنا یاد آ رہا ہے میں عبادت کے لیے گیا تھا، وہاں کسی ستون کے پاس میں نے رقم رکھی تھی، گم ہوئی ہے۔ کہا کتنی رقم تھی؟ کہا 1000 درہم۔ کہا کس تھیلے میں تھی؟ انہوں نے تھیلا بتایا، تھیلے کی نشانی بتائی، جس چیز سے باندھا ہوا تھا وہ بتایا۔ تو وہ اماں کھڑی ہوئی، کہا وہ رقم تو میرے پاس ہے، اسی ستون کے پاس میں نے وہ تھیلا دیکھا تھا، میں گھر لے کر گئی تھی اور میں 1 سال سے تلاش میں تھی کہ وہ آدمی ملے اور میں اس کی رقم اس کو لوٹا دوں۔ تو وہ شخص کہتا ہے وہ خاتون گئی اور گھر سے وہی چمڑے کا میرا تھیلا لے کر آئی، تو جو مہر میں نے اوپر لگائی تھی اس نے اس کو بھی نہیں کھولا تھا، اوپر سے وہ تھیلا بند تھا۔ جب میں نے کھولا تو پوری 1000 درہم کی رقم موجود تھی۔ 1 سال کے بعد اللہ نے وہ رقم واپس لوٹائی۔ جو مال حلال کا ہوتا ہے وہ ضائع نہیں ہوتا، جو حرام کے راستے سے آتا ہے وہ ضائع ہو جاتا۔ جس کا اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے اللہ اس کے مال کو واپس لوٹاتا ہے، جس کا رب کی ذات پہ توکل نہیں ہوتا وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا اور پریشان ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے 1 سال کے بعد اس کے مال کو اسی طرح واپس لوٹا دیا۔ اس لیے ایمان کی نشانی ہے توکل، اللہ کی ذات پہ بھروسہ۔ آج ہم زبان سے تو کہتے ہیں مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، لیکن مسلمان کا آج توکل اللہ کی ذات پہ نہیں، وہ اعمال کو اختیار نہیں کرتا، اللہ کی طرف اپنی توجہ نہیں بڑھاتا، در در کے ہر در پہ جائے گا، ایک فیکٹری میں، دوسری میں، تیسرے میں، تمام میں گھومے گا، کبھی رب کے دروازے پہ نہیں آئے گا کہ رزق تو اللہ کی طرف سے تقسیم ہوتا ہے، رزق دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ يَرْزُقُكُمْ کہ آسمان میں تمہارا رزق ہے۔ آسمان میں اللہ نے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ آسمان میں اللہ نے تمہارے لیے رزق رکھا ہے اور وہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، یعنی انسان کا رزق آسمان پہ ہے اور وہ تلاش زمین پہ کر رہا ہے۔ رزق آسمان والے رب کی ذات کے ہاتھ میں ہے، اس لیے رزق کے اندر برکت وہاں سے ملے گی، رزق کی بڑھوتری اللہ سے تعلق میں ملے گی، جتنا تعلق بڑھے گا اللہ رب العزت رزق کو بڑھا دے گا، اور ایک جگہ میں اللہ اولاد کو، گھر والوں کو، سب کو ایک جگہ رزق دے گا۔ دیکھیں ایک شخص کی نے ایک مرغی پالی، اب اس کے پاس ایک تھال کے اندر وہ ان کے لیے دانہ ڈالتا، مرغی بھی دانہ چگتی، اس کے چوزے بھی دانہ چگتے، لیکن ایک وقت آیا کہ پھر وہ دانہ لیتا اور لینے کے بعد یوں منتشر کر کے پھینک دیتا، تو ایک دانہ ادھر جا رہا ہے، ایک ادھر، ایک ادھر، ایک چوزا ادھر بھاگتا ہے دانے کے پیچھے، ایک ادھر بھاگتا ہے۔ جب تک اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے اللہ سب کو ایک جگہ پہ رزق دے رہا ہوتا ہے، سکون اور اطمینان ہوتا ہے۔ جب مومن کا رب سے تعلق کمزور ہوتا ہے، ایک بیٹا دبئی میں، دوسرا امریکہ میں، تیسرا سعودیہ میں، چوتھا فرانس اور امریکہ میں، سارے منتشر ہو گئے، ہر ایک کا رزق منتشر ہو گیا، باپ بیٹے کو نہیں دیکھ پاتا، بیٹے والد کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے، زندگیاں گزر جاتی ہیں، سکون نہیں ملتا۔ یہ ایک جگہ تھے، اللہ نے رزق ایک جگہ رکھا تھا، لیکن جب انہوں نے نافرمانی کی رزق منتشر ہو گیا، جس طرح کہ اس نے اس کے رزق کو منتشر کیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا مومن کا بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے، جب اللہ کی ذات پہ توکل ہوگا اللہ رب العزت انسان کے لیے مدد کے راستے کھول دے گا، وہاں سے اللہ انسان کو رزق دے گا، وہاں سے اللہ انسان کی جان کی حفاظت کرے گا، اس کا وہم اور گمان بھی نہیں ہوگا۔ علامہ تنوخی رحمۃ اللہ علیہ نے
اسی الفرج بعد الشدہ میں ایک واقعہ لکھا۔ حجاج بن یوسف اپنے دور کا ایک بڑا ظالم انسان گزرا، اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس دور کے بڑے نیک صالح متقی اور تابعی گزرے ہیں۔ 110 ہجری میں حسن بصری کا انتقال ہوا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ حجاج کا جو محل بنا ہوا تھا اس کے پاس سے گزرے، اور اس کو خطاب کر کے کہنے لگے کہ یہ ظالم حکمران ہیں جنہیں پتہ نہیں ہوتا، اور یہ لوگ اپنے لیے محلات تعمیر کر دیتے ہیں، یہ لوگ اپنے لیے بستر بچھاتے ہیں، باندیاں رکھتے ہیں، عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں، انہیں اپنی موت کی فکر نہیں ہوتی، یہ دنیا میں ظلم کرتے ہیں، خالق کائنات کو بھول جاتے ہیں، ان پر اللہ کی فرشتوں کی ان پر لعنت ہوتی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سارا بیان کی۔ حجاج بن یوسف کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے یہ جملے کہیں۔ حجاج تو بڑا ظالم انسان تھا، یہ وہ آدمی ہے جس نے 1,20,000 افراد کو ناحق قتل کیا۔ اس نے کہا کہ یہ حسن بصری کون ہے جو میرے بارے میں یہ کہتا، اور یہ تو ایک غلام ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ ابتدا میں غلام تھے، بعد میں آزاد ہوئے، عالم بنے۔ اس نے حکم دیا اسے گرفتار کر کے لایا جائے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ حجاج بن یوسف نے چمڑا نیچے بچھا دیا، ہاتھ میں تلوار لے لی، رسی منگوا دی ہاتھ باندھنے کے لیے، اور گردن جھکانے کا حکم دے کر عنقریب تھا کہ اسے قتل کرنے کا حکم دیتے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی زبان ہل رہی تھی، اللہ کے ساتھ تعلق تھا۔ اللہ سے یہ دعا کی کہ اے وہ اللہ، تو ابراہیم کا، موسیٰ کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے۔ تو نے فرعون کو غرق کیا، موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی۔ تو نے ابراہیم کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ تو نے یونس علیہ السلام کو پانی کی تہ میں زندہ رکھا۔ تو نے اسماعیل کو چھری کے نیچے بچایا۔ اے اللہ، تو نے بدر میں محمد الرسول اللہ کو فتح دی، خندق میں تو نے احزاب والوں کو شکست دی۔ اے اللہ، تو اس کے شر سے مجھے بچا دے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، تھوڑا وقت گزرتا نہیں ہے، حجاج کہتا ہے حسن کے لیے کھانا لے کر آؤ۔ حسن بصری کے لیے کھانا لایا گیا، اپنے ساتھ تخت پہ بٹھایا، کہا کھانا کھاؤ۔ حسن بصری نے انہیں نصیحت کرنا شروع کر دی، نصیحت کرتے رہے، ان کو بتاتے رہے۔ تھوڑی دیر گزری، حجاج نے کہا خوشبو لے کر آؤ، اس کے لیے خوشبو لگائی، کہا اس کے لیے عمدہ سواری لے کر آؤ، عمدہ سواری لائی گئی، اٹھ کر کھڑے ہوئے، دروازے تک رخصت کیا، عزت کے ساتھ چھوڑ دیا۔ کسی نے حسن بصری سے پوچھا یہ تو آپ کو قتل کرنے کے لیے لایا تھا، آپ نے کیا پڑھا؟ اس نے تو آپ کو چھوڑ دیا۔ حسن بصری مسکرا گئے، کہا موت اور حیات میرے رب کے ہاتھ میں ہے، حجاج کے ہاتھ میں نہیں۔ حجاج تو قتل کرنے کا ارادہ کرتا تھا اور میرا اللہ مجھے زندہ رکھنے کا ارادہ کرتا تھا، تو اللہ نے حجاج کی تدبیر کو ناکام کر دیا اور خالق کائنات نے اپنے امر کو زندہ کر دیا۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا موت اور حیات کے سارے نقشے میرے اللہ کی ذات کے ہاتھ میں، اس لیے مسلمان کا توکل سب سے زیادہ اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے، اور پھر اللہ کی مدد بھی اترتی ہے اس پر جب توکل ہوتا ہے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 405 ہجری نے المستدرک علی الصحیحین میں روایت نقل کی۔ روایت کو انہوں نے بھی صحیح کہا اور امام ذہبی نے بھی ان کی موافقت کی کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کشتی میں سفر ہو رہا تھا، راستے میں سمندر میں چلتے چلتے کشتی کے تختے ٹوٹ گئے، دیگر ساتھی تو ڈوب گئے، حضرت سفینہ ایک تختے پہ باقی رہے۔ یہ کہتے ہیں میں پانی کو ہاتھوں سے ہلاتا ہلاتا کنارے تک پہنچ گیا، اور جب میں کنارے پر پہنچا تو اچانک میں نے کیا دیکھا، سامنے سے دوڑتا ہوا شیر میرے اوپر حملہ کرنے کے لیے آیا۔ وہ ایک جزیرہ تھا، ویرانی تھی۔ میں نے دیکھ کر میں نے ایک جملہ کہا، میں نے شیر کو مخاطب کر کے کہا یا ابو الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو الحارث شیر کی کنیت ہے۔ کہا کہ او وہ شیر، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، میں حضور کا غلام ہوں، مقصد تھا میں دین پھیلانے کے لیے نکلا ہوں۔ شیر نے یہ دیکھا، اپنی گردن جھکا دی، دم سے اشارہ کرنے لگا، آگے آگے چلنے لگا کہ میرے پیچھے پیچھے چلو، میں تمہیں جنگل سے پار کر دوں۔ حضرت سفینہ ان کے ساتھ ساتھ چلتے گئے، جنگل سے پار کیا، پھر انہوں نے سر اٹھا کر غرغرانے لگے، کہتے ہیں میں سمجھ گیا یہ مجھے الوداع کہہ رہے ہیں۔ جب اللہ پر توکل ہوتا ہے اللہ شیر کو خدمت پہ لگا دیتا۔ یہ شیر، یہ درندے، یہ سب میرے اللہ کے حکم کے تحت ہے۔
مسلمان کو سب سے زیادہ بھروسہ رب کی ذات پہ کرنا چاہیے. ہر قسم کے حالات ہوں، تنگی ہو، پریشانیاں ہوں، تکلیفیں ہوں، جس در پہ سب سے پہلے جھکنا ہے، جہاں سب سے پہلے اپنی پیشانی رکھنی ہے، جہاں ندامت کے آنسو بہانے ہیں، جس در پہ جھولی اور ہاتھ پھیلانا ہے، وہ اللہ کی ذات ہے. جو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ اس کو در در پہ نہیں جھکاتا، اور جو رب کے در پہ نہیں جھکتا وہ سب کے در پہ جھکتا ہے. کبھی ایک مالدار سے مانگتا ہے، کبھی دوسرے سے مانگتا ہے، کبھی تیسرے سے مانگتا ہے. جو رب سے کٹتا ہے وہ سب سے جڑتا ہے، جو خالق کے کائنات سے جڑتا ہے اللہ سب سے اسے کاٹ دیتا ہے. اللہ پھر اس کے لیے رزق کا کیسا انتظام کرتا ہے. امام ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، اس میں بھی انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا، اور علامہ تنوخی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مجاب الدعوہ میں ابن ابی دنیا نے لکھا. حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے بڑے اللہ والے بزرگ تھے، تابعین میں سے ہیں یہ. ایک دفعہ چند لوگ ان کے ساتھ چل رہے تھے، نوجوان بھی تھے. کہا حضرت آج دل کرتا ہے شکار کریں، ہرن کا گوشت بھی کھائیں، آپ اللہ سے دعا کر دو. انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا کی. تھوڑی دیر گزری، چند ہرن دوڑتے ہوئے آئے، وہاں پہ قدموں میں گر گئے اور ان لوگوں نے اس ہرن کا شکار کر دیا. ایک دن یہ اپنے گھر آئے. امام ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا، جب بھی ابو مسلم خراسانی اپنے گھر آتے تھے، دروازے پر پہنچتے کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس لیے جو گھر پہنچ کر سلام کرتا ہے اللہ رزق میں برکت ڈال دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک سے فرمایا تھا، جب گھر میں داخل ہو سلام کیا کرو، اللہ تمہارے رزق میں برکت دے گا. گھر میں داخل ہوتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے، اندر قدم رکھتے اللہ اکبر کہتے، آگے قدم رکھتے اللہ اکبر کہتے. بیوی استقبال کرتے ہوئے وعلیکم السلام، اس کی زبان پہ بھی اللہ اکبر، اللہ کا ذکر ہوتا. پھر یہ لوگ دسترخوان بچھا کے جو کھانا ہوتا کھا لیتے، نہ ہوتا تو یہ فاقہ کرتے. ایک دن ابو مسلم خراسانی گھر آئے، انہوں نے السلام علیکم کہا، گھر والی کی طرف سے جواب نہ آیا. انہوں نے اللہ اکبر کہا، گھر والی کی طرف سے صدا اللہ اکبر کی نہ لگی. اندر پہنچے سبحان اللہ کہا، پھر بھی خاموشی تھی. تعجب میں پڑ گئے کہ میری اہلیہ تو میرے ہر بات کا جواب دیتی تھی، آج انہوں نے جواب نہ دیا. اندر گئے تو کیا دیکھا، گھر والی کے ہاتھ میں ایک تنکا ہے اور وہ زمین کو کھرید رہی ہے. انہوں نے پوچھا کیا ہوا تمہیں، تو اس نے فوراً کہا کہ تم حضرت امیر معاویہ کے پاس جاؤ. اس دور میں خلیفہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہا تم ان کے پاس شام جاؤ اور ان سے کہو وہ تمہیں غلام بھی دیں، خادم بھی دیں، تمہارے رزق میں بھی برکت دیں اور تمہیں مالی اعتبار سے بھی نوازیں. تم جا کر ان سے کیوں نہیں مانگتے ہو؟ ابو مسلم سمجھ گئے کہ کسی پڑوسی عورت نے اس کو بہکایا ہے. عموماً عورتیں پڑوسی عورتوں کے بہکاوے میں آ کر اپنی شوہر کی نافرمانی اور بد اخلاقی کرتی ہیں. پڑوسی عورتوں کا کام عموماً یہی رہتا ہے، اپنا گھر تو اجڑا دوسرے کا بھی اجاڑ دیا جائے. تو اس نے یہی کلمات اس کی بیوی کو سکھائے کہ تم اپنے شوہر سے یہ کہو. انہیں پتہ چلا کہ پڑوسی عورت نے یہ کہا. انہوں نے فوراً اللہ سے دعا کر دی کہ اے اللہ، جس نے میری بیوی کو بھڑکایا، دنیا کی طرف اسے متوجہ کیا، تیری ذات سے جس نے اس کا تعلق کاٹا، اے اللہ تو اس کو ابھی اندھا کر دے. تو وہ کہیں وہیں پیچھے بیٹھی ہوئی تھی، ایک دم وہ اندھی ہو گئی، نظر نہیں آ رہا تھا. تو اس نے ان کی گھر والی سے کہا تم نے دیا کیوں بجھا دیا، مجھے نظر نہیں آ رہا. اس نے کہا دیا تو جل رہا ہے. کہا مجھے نظر نہیں آ رہا، مجھے اللہ کے لیے معاف کر دو. رونے لگ گئی. ان کی اہلیہ نے کہا اسے معاف کر دو، دعا کرو. انہوں نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی، اللہ نے بینائی واپس لوٹا دی. اس دن کے بعد پھر ابو مسلم خراسانی کی اہلیہ نے کبھی ان سے یہ مطالبہ نہیں کیا. جن کا تعلق اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے، رب پر بھروسہ جن کا مضبوط ہوتا ہے، اللہ پھر ان کے لیے غیب سے رزق کا بھی انتظام کرتا ہے. ہر مشکل میں اللہ ان کی مدد بھی کرتا ہے. تو میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، قرآن جو ہمارا ذہن بناتا ہے وہ یہ ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. اللہ پر بھروسہ کرو، اور اللہ کو وہی انسان پسند ہے جو اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہے. تو میں نے سلف کے چند یہ واقعات اس لیے عرض کیے تاکہ معلوم ہو جب بھی حضرات سلف پر کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی آزمائش آتی تھی، اللہ رب العزت ان کی مدد کرتا تھا. میں ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں. علامہ تنوخی رحمۃ اللہ علیہ نے الفرج بعد الشدہ میں ایک واقعہ لکھا کہ ایک شخص کو بے گناہ تھا، اسے گرفتار کیا گیا. اس دور کا جو گورنر تھا وہ اسے قتل کرنے کے لیے لایا، اور جب اسے قتل کے لیے لایا جا رہا تھا، قریب تھا کہ ابھی اسے قتل کیا جائے،
قتل کے لیے ایک الگ نشست، ایک الگ جگہ ہوتی تھی، وہی چمڑا بچھتا تھا، تلوار سے قتل کیا جاتا تھا۔ جیسے اسے قتل کے لیے لایا گیا، اس نے اپنے سامنے تلوار دیکھی، وہ رسیاں جس سے باندھا جائے گا وہ دیکھی، تو خوف کی وجہ سے اس کا پیشاب اس کے کپڑوں میں نکل گیا۔ تھوڑی دیر کا وقت گزرا، اس نے کہا، جو اس کے قریب میں رفقا تھے، اس نے اس گورنر سے کہا کہ تھوڑی دیر اس کو مہلت دیتے، ہم لوگ کھانا کھا لیتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد اس کو قتل کر دیں گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ وہ لوگ کھانا کھانے میں لگ گئے، کھانا کھایا، کھانا کھانے سے فارغ ہو گئے، اتنے میں بادشاہ وقت کا اس کی طرف پیغام آیا کہ بادشاہ تمہیں بلا رہا ہے۔ تو یہ بادشاہ کی طرف چلے گئے، ابھی اسے اس نے قتل نہیں کیا، بادشاہ کی طرف گئے، بادشاہ نے دوسرے علاقے کی طرف پیغام دیا، اس کو وہاں بھیج دیا۔ جب یہ وہاں پر پہنچے تو اس شخص کو وہاں قتل کر دیا گیا، جو یہ قتل کرنے کے لیے آیا تھا گورنر، وہ وہاں پر قتل ہو گیا، یہاں پر اسے چھوڑ دیا گیا، یہ رہا ہو گئے۔ ایک دن کہتے ہیں کہ میں ایک باغ میں کام کر رہا تھا تو مجھے قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی، تو میں ایک جگہ قضائے حاجت کے لیے گیا۔ جب میں قضائے حاجت سے بول و براز سے فارغ ہوا، قریب میں ایک شخص تھا، اس نے مجھے بولا کہ بھئی تم کہاں سے آئے ہو، کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا قضائے حاجت کر رہا ہوں۔ اس نے کہا تمہیں معلوم ہے یہ کس جگہ تم کر رہے ہو؟ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ کہا یہ تو فلاں گورنر کی اس جگہ نیچے قبر ہے، یہاں تم نے اس پہ بول و براز کیا، یہ اس ظالم کی قبر ہے۔ یہ کہتے ہیں مجھے تعجب ہونے لگا، جس کے خوف سے میرا پیشاب نکلا تھا، آج اس کی قبر پہ میں پیشاب کر رہا تھا۔ جس کے خوف سے میرا پیشاب نکلا تھا، آج اس کی قبر پہ میں پیشاب کر رہا تھا۔ دنیا میں موت اس کی پہلے آ گئی، اللہ نے زندگی اس کو پہلے دے دی، تو زندگی اور موت میرے اللہ کے اختیار میں۔ اس لیے مسلمان کا بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر ہو۔ دور حاضر کا واقعہ چند مہینے پہلے آپ نے پڑھا ہوگا کہ ترکی کے اندر ایک جہاز جا رہا تھا، سمندر کے اوپر تھا، اچانک فنی خرابی آ گئی۔ انہوں نے اعلان کر دیا کہ بھئی اپنے بچوں کے جسم کے ساتھ، اپنے ساتھ، وہ ہر جہاز کے اندر، عملے کے اندر وہ لوگ ایسی چیزیں رکھتے ہیں حفاظت کے لیے، جو جیکٹ پہن لی جائے تو بظاہر اسباب کے درجے میں اگر ممکن ہو زندگی تو مل جاتی ہے۔ ایک خاتون کا 3 سالہ بچہ تھا، اس نے اپنے بچے کو بھی وہ جیکٹ پہنا لی۔ جیسے ہی وہ طیارہ، اب فنی خرابی کی وجہ سے جیسے ہی لوگ اس سے نیچے چھلانگ لگانے لگے، طیارہ الٹا تو اب نیچے سمندر تھا، سب کے سب ڈوب گئے، انتقال ہو گیا۔ وہ جو بچہ جسے جیکٹ پہنائی ہوئی تھی وہ سمندر میں اوپر پانی کے اوپر تھا، اور 3 دن کے بعد جب یہ دیکھا گیا وہ پانی پر تیرتا تیرتا رہا۔ 3 دن کے بعد جب دیکھا گیا، اسے لایا گیا تو اس بچے کو نہ کسی جانور نے کھایا، نہ کسی مچھلی نے، حالانکہ سینکڑوں قسم کی مخلوقات سمندر میں موجود ہے، نہ اسے کوئی غذا ملی، نہ کوئی پانی اور نہ کوئی کھانا ملا۔ 3 دن تک اللہ نے سمندر کی سطح پر اسے باقی رکھ کر بتایا خالق کائنات اللہ کی ذات ہے۔ جب اللہ بچانا چاہے 3 سال کے بچے کو سمندر کی تہ پر بچا دیتا ہے۔ اس لیے مسلمان کا توکل سب سے زیادہ اللہ کی ذات پر ہو۔ جب توکل ہوگا تو اللہ کی مدد بھی اترے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق